السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل ہم نے سورہ النساء سورہ نمبر 4 اور پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 42 تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم 43 سے پڑھنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب تک نہ جاؤ، وانتم سکارى، اور تم کیا ہو؟ نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ تعلموا، تمہیں معلوم ہو کہ تم ما لا تقولون، تم کیا کہہ رہے تھے، نماز میں تم کیا پڑھ رہے تھے، تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ۔ ولا جنبا، اور جب تم جنبی ہو، الا عابر السبیل حتی تغتسلوا، ہاں اگر کوئی راستہ میں سفر میں ہے اس کا معاملہ تھوڑا الگ ہوگا، لیکن جو جنبی ہے وہ نہائے بغیر نماز کے قریب نہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، یہ حرمت شراب کا دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں پڑھا تھا، جس میں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فقط اتنا کہا تھا کہ شراب اور جوا یہ بری باتیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا تھا اللہ نے اس کے کچھ نقصانات ہیں، کچھ فائدے ہیں، تاہم اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل نماز سے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور بالکل یہ نہیں کہا تھا کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ آگے ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شراب کو قطعی طور پر، شراب اور ہر نشہ آور جو حرام چیزیں ہیں اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرمت شراب کو سلولی وقت کی نزاکت کے اعتبار سے حکم نازل کیا۔ پہلے جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیت نمبر 219 سورہ البقرہ کی آیت تھی، اس میں اللہ نے فرمایا تھا ہاں اس میں کچھ فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن ظاہر ہے نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں بتایا کہ نماز کے قریب نہ مت جاؤ، یعنی جو شخص نمازی ہے، جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ اس وقت تک نماز نہ پڑھیں جب تک وہ نشے کی حالت میں ہوں۔ اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دن ہمارا ڈنر کیا، ہمیں دعوت دی، کھانے پر بلایا، اور ساتھ میں اس نے ڈرنکس بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو جب ہم نے کھانا کھایا اور ساتھ میں ہم نے ڈرنک کیا تو ہم لوگ مدہوش ہو گئے، ہماری ظاہر ہے نشے کی وجہ سے ہمارے ہوش ٹکانے پر نہیں تھے۔ تو اتنی دیر میں نماز کا حکم آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے جائیں اور نماز پڑھائیں۔ تو میں آگے گیا، میں نے امام بنا اور میں نے نماز پڑھائی، اور میں نے کل یا ایھا الکافرون یہ تلاوت کی نماز کے اندر۔ تو میں اس میں کچھ الفاظ میں نے چینج کر دیے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن اعبد ما تعبدون، یہاں یہ الفاظ ونحن نعبد ما تعبدون، یہ الفاظ خود سے کچھ نئے بن کے نکل گئے منہ سے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب
تک تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت تک قریب مت جاؤ، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو اور کیا نہیں پڑھ رہے ہو۔ یعنی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم نشے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک غنودگی ہوتی ہے، اور اس غنودگی کی وجہ سے انسان کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ اس کا وضو ہے یہ ٹوٹ گیا۔ پہلے تو وضو کا ہی کنفرم نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کے سینسز چونکہ اس کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے نماز میں طہر بھی نہیں رہتا ہے، اور دوسرا نماز میں کیا پڑھا ہے یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اور قطعی حرمت کی جو آیات ہیں وہ تو سورہ المائدہ 90 اور 91 میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس وقت تک جتنے بھی صحابہ تھے، جتنے بھی اس وقت کے نمازی لوگ تھے، انہوں نے اجتناب کرنا شروع کر دیا۔ اور کب نماز سے قریب نہیں جانا؟ ولا جنوباً، اور جب تم جنبی ہو، یعنی جب کسی مرد پر یا ایون عورت پر بھی غسل فرض ہے اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا پڑھ سکتی جب تک وہ غسل نہیں کر لیتے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، وَعَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنْ غَائِطٍ، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو، أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو، اس صورت میں بھی کیا کرنا ہے تمہیں؟ فَلَمْ تَجِدُوا، تمہیں وضو کرنا ہے، تمہیں غسل کرنا ہے، اور جو اس وقت پانی نہیں پاتا ہے، اس کے پاس غسل کے لیے یا وضو کے لیے پانی نہیں ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر وہ پانی نہیں پاتا، اس کے پاس پانی نہیں ہے، فَتَیَمَّمُوا، تو اس کو چاہیے کہ تیمم کر لے۔ کس چیز کا تیمم کرے گا؟ صعیداً طیبہ، پاک مٹی کے ساتھ۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرنا ہے، وَأَیْدِیکُمْ، اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ کان ہے، عفواً غفورا، اللہ تعالیٰ بہت ہی نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ تھا وہ تو نشے کے متعلق تھا، شراب کے حرمت کے متعلق تھا۔ یہ دوسرا جو حکم ہے تیمم اور غسل جنابت ہے۔ تو نماز کے لیے طہارت فرض ہے۔ عام حالت میں وضو سے ہی طہارت ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی شخص جنبی ہے یا پھر اپنی بیوی کے پاس سے ہو کر آیا ہے تو اس وقت اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں کسی کو غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے اور پانی میسر نہیں ہے، یا کوئی بیمار ہے، مرضہ کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار جس کو پانی کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، تو وہ شخص بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اب تیمم کا طریقہ کار کیا ہوگا اور تیمم کا مطلب کیا ہے؟ تیمم دراصل نیت کو کہتے ہیں، ارادے کو کہتے ہیں۔ تو ارادہ کر لینا، نیت کر لینا کہ مجھے پاک ہونا ہے یا مجھے وضو کرنا ہے، تو اس صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ اور تیمم کی بہت ہی سادہ طریقہ کار جو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 43 سورہ نساء میں بتا دیا ہے، سمپل سا انداز یہ ہے کہ کوئی شخص مٹی پر اپنے ہاتھ پھیرے گا اور اس ہاتھوں کو جھاڑے گا، اور مقصد صرف یہ ہے کہ نیت کرنا، اس بات کو پورا کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ مٹی سے لوٹ پوٹ ہونا یا اپنے آپ کو مٹی سے گندا کرنا مقصد نہیں ہے۔ مٹی پر ہاتھ پھیرنا ہے، زمین پر یا مٹی پر جو پاک صاف ہو، پھر دونوں ہاتھوں کو جھاڑ کر اس کے اوپر پھونک مارنی ہے تاکہ زائد مٹی جو ہے وہ اتر جائے۔ پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت پر، بیک پر، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی بیک پر، اس طرح سے دونوں ہاتھ صاف کرنے ہیں، اور پھر یہ دونوں ہتھیلیاں چہرے پہ پھیر لینی ہیں، چہرے پر مسح کر لینا ہے۔ اتنا کافی ہوگا۔ کسی کو غسل ہے تو بھی اس کو پانی نہیں مل رہا تو چوپایوں کی طرح زمین پر گدھوں کی طرح لیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے کسی
کام کے لیے بھیجا تو میں جنبی ہو گیا، مجھے پانی نہیں ملا تو میں مٹی میں گدھوں کی طرح خوب میں نے اپنے آپ کو لپیٹا تاکہ میں پاک ہو جاؤں اس مٹی سے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خبر پہنچی تو آپ نے کہا اس کو اتنا کافی تھا کہ وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار صرف زمین پر مارتا، مٹی پر مارتا، پھر اس کو اپنے منہ کے پاس کرتا، اس پر پھونک مارتا، ان ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو جھاڑ دیتا تاکہ اس سے ایکسٹرا مٹی جو ہے وہ اڑ جائے، پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی بیک پر، پشت پر، اور پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر ہاتھ پھیر لینا ہے اور اس کے بعد چہرے پر مسح کر لینا ہے۔ تو اتنا ہی کافی تھا، اس سے مسح ہو جاتا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صرف چہرے اور ہاتھ ہی کو کیوں صاف کرنا ہے؟ تو جو فرائض غسل ہیں، اس طرح سے کچھ فرائض غسل ہوتے ہیں، کچھ فرائض وضو ہوتے ہیں، کچھ فرائض نماز ہوتی ہیں۔ جیسے نماز کے جو فرائض ہیں، اگر ہم فرض صرف پورے پڑھ لیتے ہیں، سنت اور نوافل ہم نہیں بھی ادا کرتے تو ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے وضو کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ سورہ المائدہ میں ہم تفصیل سے وضو کا طریقہ انشاءاللہ پڑھیں گے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ یہ فرائض وضو میں سے ہیں۔ تو جو فرض چیزیں ہیں ان کو صرف ان کا مسح کیا جائے گا، باقی جتنے بھی کان کا مسح کرنا ہے، کولی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے اور پاؤں کا مسح کرنا ہے، یہ سب چیزیں نہیں بھی ہوتی ہیں تو تیمم ہو جاتا ہے۔ تیمم سے مراد وہ پاک صاف ہو گیا ہے، اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بہت آسانیاں دی ہیں، ہمارے اوپر آسانیاں نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ تم پر مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں۔ اگر اللہ چاہتا تو پہلی قوموں کی طرح ہمارے اوپر بھی مشکلات اور تکلیفیں آ سکتی تھیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی آسانیاں کر دی ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی ہم نماز کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈیں، بلکہ میں تو کہوں گی کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو اکثر یہ بات کہا کرتی ہوں کہ جب ہمیں کسی وقت پانی نہیں ملتا تو ہمیں تیمم کر کے اس سنت اور اس قرآن کی آیت کو زندہ کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے پاس کچھ تو نامہ اعمال ہو، اے اللہ فلاں وقت میں میرے پاس پانی نہیں تھا تو میں نے قرآن کی اس آیت کو اس پر عمل کیا اور تیرے نبی کے طریقے پر عمل کیا اور میں نے نماز نہیں چھوڑی، باوجود اس کے کہ میرے پاس پانی میسر نہیں تھا، مجھے وضو یا غسل کی حاجت تھی اور میں نے نماز پڑھی۔ تو دین جو ہے وہ تنگی نہیں چاہتا ہے، دین ہمارے اوپر آسانی چاہتا ہے، اور ہمیں بھی دین میں آسانی پیدا کرنی چاہیے، دوسروں کو آسان دین سکھانا چاہیے۔ علماء یہود اور نصارہ کی طرح دوسروں کو پیچیدہ مسائل سمجھانے نہیں چاہیے کہ اسلام پر عمل کرنا ایک سادہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی آسان، بہت ہی سمپل مسائل ہمیں سمجھا دیے ہیں۔ آیت نمبر 44 ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، یشترون الضلالہ، کتاب کا علم ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ضلالت کو، گمراہی کو خرید لیا، یریدونا، وہ یہ چاہتے تھے، ان تضلوا السبیل، کہ تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سیدھے حق سے ورغلا سکے، سیدھے حق سے، سیدھے راستے سے، دین کے راستے سے آپ کو پھیر سکے۔ تو علماء یہود جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی دی تھی، انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر لیں، تحریف کر لیں، نئے نئے مسائل لے لیے، اور تھوڑے پیسوں پر انہوں نے تورات اور انجیل کے مسائل کو خریدا اور فروخت کیا۔ اب وہ اے نبی آپ کے ساتھ بھی یہی چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے سیدھے راستے سے ہٹ جائیں، آپ بھی ان کی راہ کو اپنا لیں، جبکہ دین بالکل سادہ اور آسان ہے۔ جیسے پچھلی آیت 43 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دین اس قدر آسان ہے، اگر تم ناپاک ہو یا تمہیں وضو کرنا ہے، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، صرف تیمم کر کے، مسح کر کے
تم اپنے نماز کو، اپنی عبادات کو کنٹینیو کر سکتے ہو۔ یہاں پر آیت نمبر 44 میں اللہ نے یہی بتایا ہے کہ اتنی آسانیاں، اس طرح سے آسانیاں بھی تھی پہلی قوم میں، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیچیدہ اور فلسفانہ کتاب نازل نہیں کی تھی تورات اور انجیل، جس قدر فلسفانہ مشکل ترین کتاب علماء یہود اور نصارہ نے بنا دی تھی، صرف اپنے ذاتی فوائد کی وجہ سے۔ آیت نمبر 45 ہے، واللہ اعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہارے دشمن بالاعداء کو، تمہارے دشمنوں کو بڑی اچھی طرح سے خوب جانتا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے تمہارا اللہ ہی تمہارا دوست کافی ہے۔ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے لیے تمہارا مددگار کافی ہے۔ تم ان کی وجہ سے پریشان مت ہو، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم رکھو، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست اور ولی ہے۔ اور یہاں اللہ ہم سب مسلمانوں کو یہی فرما رہے ہیں، اللہ ہمارا دوست اور ہمارا ولی کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ آیت نمبر 46 ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود میں سے کچھ لوگ تو اس حد تک گئے گزرے تھے کہ وہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کتاب کے کلمات، اس کے سینٹنسز تک کو چینج کر دیتے تھے، اس کی جگہ تبدیل کر دیتے تھے، اس کی جگہ پر کوئی اور سینٹنس لکھ دیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ اکثر یہ کہتے تھے اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر۔ ایسا وہ کیوں چاہتے تھے؟ وہ دین میں خرابی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن دل میں وہ کہتے تھے عصینا، ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں سنتے، ہم نہیں بات مانتے۔ واسمع غیر مسمع، ان کا سننا اور نہ سننا برابر ہوتا تھا۔ ورائنا، اور وہ نبی کو جب بھی بلاتے تھے، رائنا کا مطلب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا، رائنا کہتے تھے ہماری طرف ذرا دیکھیں، ہماری بات کو سنیں۔ تو یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ لفظ بولا کرتے تھے رائنا۔ رائنا کا مطلب سمپل تو ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیں، لیکن یہ لوگ جو یہودی تھے، جو شرارتی لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ رائنا لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو تھوڑا مروڑ چڑوڑ کے رائنا کو رائنا بولتے تھے۔ اس کا مطلب بتاتا ہمارے چرواہے غریب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تان دیتے تھے کہ آپ تو غریب چرواہے ہیں، آپ ہمارے اوپر سردار بن بیٹھے ہیں۔ وَطَعْنًا فِي دِينِهِمْ، دینی، اور وہ دین میں تانا زنی کرتے تھے نبی تجھ کو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کاش ایسا ہو جاتا وہ یہ بات کہتے سمعنا، اے نبی ہم نے تیری بات کو سن لیا ہے، وَأَطَعْنَا، اور ہم فرما برداری کرتے ہیں، وَاسْمَعْ، اور ہم سنتے ہیں، وَانظُرْ، اے نبی ہماری طرف ذرا نظر رحمت سے دیکھیں، ہماری بات کو سنیں، خیر اللہم، ان کے لیے زیادہ بہتر بات تھی، وہ اکما، اور یہ زیادہ بیسٹ، زیادہ انصاف کی بات تھی۔ وہ اقواما ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، بس تھوڑے سے لوگ ہی سیدھے راستے کو اپنا پائے۔ آیت نمبر 47 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے لوگو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب، آمنو، ایمان لے آؤ، ابھی بھی ایمان لے آؤ، بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، اس کو مان لو۔ مصدقا لما معکم، یہ تو قرآن وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات، اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، اس کو بھی سچا کہتی ہے۔ من قبل، اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہا، ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں، ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں۔ اس سے پہلے خدا نہ، اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے جیسے پہلی قوموں پر وقت آیا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، شرارتیں کی، ضلالت کے راستے پر گئے، حق درمیاں کی۔ ان کے اس شدید جرائم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسی کڑی کڑی سزائیں بھیجی، ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں،
ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، ان کے چہرے ان کے پشتوں پر کی طرف موڑ دیے۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ وَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور ایسا نہ ہو کہیں کہ ہم تمہاری پشتوں کو، تمہارے چہروں کو تمہاری پشتوں کی طرف موڑ دیں، یعنی تمہارے چہرے جو اگلی سائڈ پر ہیں کہیں وہ پچھلی سائڈ پر نہ چلے جائیں۔ او نلعنہم، اور یا ہم لعنت کر دیں تو پر کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ اصحاب سبت پر اللہ نے لعنت کی تھی۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا کام، اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہتا ہے، بچ جاؤ۔ ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ موڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ تم کو الٹا دے۔ اور اللہ کے لیے مشکل کیا ہے؟ اللہ واضح کہتا ہے جو قوم اللہ کو نہیں مانتی، رسوائی اور پستی اور عذاب ان کا مقدر بن جاتی ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے ایک نئی قوم لے آتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ جو حکم بھیجتا ہے وہ نافذ ہو کے رہتا ہے، اللہ کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے۔ ابھی بھی اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما تاکہ ہم بھی اللہ کی عذاب، غلامی، رسوائی اور خستہ حالی سے بچ سکیں، آمین۔ آیت نمبر 48 ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے اس گناہ کے اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، صرف اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا جو کسی انسان نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا، قد افتری اسما عظیما، اس نے اللہ کے اوپر بہت بڑا گناہ باندھ دیا، بہت بڑا بہتان لگا دیا ہے۔ یہاں پر بہت ہی گہری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے، اور توحید سارے گناہوں کے اوپر توحید والے شخص کا باوجود گناہ گار ہونے کی پلڑا بھاری ہی رہے گا۔ تو ایسی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ اس ہستی پر کون سا ہے، اس دنیا پر، کائنات میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ، حالانکہ وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو شخص مجھ سے زمین بھر کے گناہ، سارے گناہ، دنیا بھر کے اکٹھے گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے جو شخص پوری کائنات بھر کے گناہ میرے پاس لے کر آ جائے گا میں اس کو بخش دوں گا سوائے اس کے کہ اس نے کسی کو میرے ساتھ شریک نہ بنایا ہو۔ اب اتنا بڑے گناہوں کے باوجود وہ انسان قابل معافی ہے، قابل تلافی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر نظر کرم کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ مجھے لوٹ کر تو اللہ کی طرف جانا ہے نا، اس اللہ نے مجھے معاف کرنا ہے، اور باوجود گناہ گار ہونے کے یہ ایمان، یہ یقین کہ میں نے واپس تو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور میرا خالق اور مالک اللہ ہے۔ لیکن جب انسان شرک کرتا ہے، جب اللہ کے علاوہ اور دروں کو اپنا در مان لیتا ہے اور ہستیوں کو اپنا رب اور معبود مان لیتا ہے، اس وقت تو وہ اس اللہ کو بھی نہیں مان رہا، وہ تو یہ سرے سے مان ہی نہیں رہا کہ گناہ گار ہونے کے باوجود مجھے واپس لوٹ کر اس اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس کو تو اس بات کا بر یقین نہیں ہے۔ تو اللہ کو اپنے ساتھ کوئی اور شریک کھڑا کرنا بالکل برداشت نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک والے شخص کو بالکل معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص گناہ گار ہے، اور وہ گناہ کتنے ہیں، زمین بھر کے بھی گناہ ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر نظر کرم کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں مشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہ بنانا۔
یہ سچ ہے کہ اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں اور ہمارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، زمین کے ذرات سے زیادہ ہیں، سمندر کے قطروں سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ امید ہے کہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم واپس لوٹ کے دھکے کھا کے سارا دن در در کے گناہ کرنے کے باوجود، جیسے ایک سارا دن کا بھولا بھٹکا شام کو اپنے گھر واپس آ جاتا ہے تو اس کو بھی بھولا اور بھٹکا نہیں کہتے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم سب بھولے اور بھٹکے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، شیطان ہمارا ساتھی بن چکا ہے، وہ ہم سے ہمارا ڈکٹیٹ کروا رہا ہے، ہمیں ڈفرینٹ کے قسم کے کام کروا رہا ہے، اور ہم نادانی میں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن باوجود اتنے گناہوں کے ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے پاس ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ شام کو در در کے ٹھوکر کھانے کے بعد واپس ہم اپنے گھر ہی آئیں گے، ہمیں اللہ تیرے پاس ہی آرزو کرنے، التجا کرنے، معافیہ مانگنے آئیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، تجھ پر بہتان نہیں باندھیں گے۔ تجھ سے عاجزانہ گزارش ہے، یہ دعا ہے اللہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے گناہوں ہمیں میل کچیل سے بالکل صاف ستھرا کر دے، کیونکہ ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ تیرے علاوہ کوئی ہمارے گناہوں کو دھونے والا نہیں، کوئی ہماری بخشش کرنے والا نہیں، اور تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں، کہیں اور ہم جا سکتے نہیں۔ اس لیے اللہ تیرے پاس ہی آتے ہیں، چونکہ آدم کے بچے ہیں، گناہ کرتے ہیں لیکن واپس تیرے پاس ہی آتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے درخواست ہے، تجھ سے یہ ہماری عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، آمین۔ آیت نمبر 49 ہے، الم تری الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی کیا آپ نے کبھی ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو بہت ہی پاکیزہ انسان سمجھتے ہیں، وہ اپنی پاکیزگی نفس کی شہی بکھیرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، اصل تو پاک وہ ہے جس کو اللہ پاک کر دے، دراصل وہی اللہ کے ہاں پاک صاف ہے، نیک ہے جس کو اللہ پاک صاف کر دے۔ ولا یظلمون فتیلا، اللہ تو ایک ذرے کے برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، جو عمل لے کر آئے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مطابق ہی اس کو اجر دے گا، اس کو عمل اس کا کیا کہتے قیمت ڈالے گا، اس کا مول ڈالے گا۔ اس لیے تکبر کرنا، شہی بکھیرنا کہ ہم بڑے پاکیزہ لوگ ہیں اور ہم پشت در پشت پاک لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ یہود کا ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور انبیاء نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور ہم دنیا میں ہی ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کے انعامات کیے کہ دنیا ہمارے لیے بہشت بن گئی، اور ہم کبھی دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر کبھی گئے بھی تو چند دن گنتی کے جائیں گے پھر وہاں سے نکل جائیں گے۔ تو یہ شہی بکھیرنا کہ ہم سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں اور سب سے زیادہ معتبر ہیں، اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو تقوی والا ہے۔ آیت نمبر 50 ہے، انظر کیف یفترون علی اللہ کذب، اے نبی ذرا دیکھیں تو صحیح ان کا حال، یہ کیسے اللہ پر خود سے جھوٹ بنا بنا کے اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ وَقَفَى بِهِ اسما مبینہ، اتنے بڑے بڑے الزام کا نتیجہ تو صرف یہی ہے کہ کافی ہے، ان کا گناہ اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ پر بغیر کسی دلیل کے الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیت نمبر 51 ہے، اے نبی کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا کچھ علم تو دے دیا ہے، یؤمنون بالجبت، وہ کتاب پر ایمان لا ہی نہیں رہے بلکہ وہ ایمان کس پر لاتے ہیں، بالجبت، جبت پر، وطاغوت اور طاغوت پر۔ ویقولون للذین کفروا ہؤلاء، بالجبت و طاغوت کیا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، یا الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت وطاغوت، اے نبی کیا تم نے ان لوگوں کی حالت کو نہیں دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا کچھ علم تو دے دیا ہے
لیکن کتاب پر عمل کرنے کی بجائے وہ جبت پر عمل کرتے ہیں اور طاغوت پر عمل کرتے ہیں۔ جبت دراصل اوہام، خرافات، جادو ٹونے، منتر جنتر، فال، گنڈے، نقش تعویذ، یعنی وہ جو ان کے آباء و اجداد کی رسوم رواج ہے، جو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، ان کو سینے سے لگا لگا کے چلنا۔ جبت نے، طاغوت نے، شیطان نے جو ان کو چیزیں پڑھا دی ہیں اور جو ان کی زندگی پر ان چیزوں کی نسل در نسل ایک طریقہ کار چلتا رہا، اس کو اپنے ساتھ یوں کہہ لے کہ آباء و اجداد کے غلط قسم کے جو رواج ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ چمیٹ کے اپنے ساتھ لگا کے رکھ رہے ہیں۔ وہ طاغوت اور جو شیطان اور ہر باطل قوت، باطل نظام جو ان کو تربیت دے رہا ہے وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو دونوں ہی طریقے، شیطان کے دکھائے ہوئے طریقے اور آباء و اجداد کی غلط قسم کی رسومات اور رواج، یہ دونوں ہی اللہ اور اللہ کی کتاب کے اگینسٹ ہے۔ بلکہ یہ بڑی عام بات تھی کہ یہود و نصارہ کی جو اکثریت ایسی تھی جو کہ جادو ٹونوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اللہ پر ایمان لانے کی بجائے وہ طاغوت کے آگے گھٹنے ٹیکتے تھے۔ ان کی گمراہی کا تو حال یہ تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا، وہ کافروں کو یہ کہتے تھے، کافر تم ایمان والوں سے کہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ وہ کافروں کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے مسلمانوں کی نسبت، حالانکہ ان کو مسلمانوں کو زیادہ اچھا سمجھنا چاہیے تھا، کیونکہ مسلمان بھی اہل کتاب تھے، ان کو کتاب دی گئی تھی، اور یہود اور نصارہ کو بھی کتاب دی گئی تھی۔ لیکن اگر وہ مسلمانوں کو اچھا کہہ دیتے تو پھر ان کو ایمان لانا پڑتا، کتاب کو سچا کہنا پڑتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑتا۔ اس لیے وہ کہتے تھے، مشرکینوں کو کہتے تھے، ان ایمان والے مسلمانوں سے تو تم ہی اچھے ہو، تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو، حالانکہ وہ سراسر مشرکین مکہ سراسر ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مشرکوں کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہونے کا یہ جو سرٹیفکیٹ دے رہے تھے، صرف اس بنا پر تھا کہ کہیں ہم نے مسلمانوں کو بہتر کہہ دیا تو ہمیں عرب کے جو مشرک ہیں ان کا ساتھ ملے گا نہیں، ان کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس لیے اپنے پاس ایک طاقت ہونی چاہیے، ایک قوت ہونی چاہیے، کل کو اگر مسلمانوں سے ہماری کوئی جنگ ہو، کوئی لڑائی ہو، تو ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہونا چاہیے۔ تو باوجود ان کے کتاب ان کے پاس آنے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہونے کے، یہ بات واضح تھی ان کی کتاب میں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا تمہیں، لیکن نبی کو سرے سے انکار کر دیا انہوں نے۔ آیت 52 ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اللہم لا جعلنا منہم، ومن یلعن اللہ، جس کو اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، اب اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت 53 ہے، ام لہم نصیب من ملکی، کیا ان کے پاس بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر کبھی ان یہود و نصارہ کو بادشاہت میں سے، حکومت میں سے کچھ تھوڑا سا بھی حصہ مل جائے گا نا، وَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، وہ تو دوسرے لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ اتنے زیادہ سخت بخیل ہیں یہ اور تنگ نظر ہیں کہ ان کو اگر کبھی زندگی میں حکومت کرنے کا موقع مل بھی جائے گا تو یہ بہت بری حکومت کریں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یہ تو ایسے برے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دوسروں کو فضل اور رحمت دے رکھی ہے یہ اس پر حسد کرتے ہیں۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب دی اور حکمت دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو بہت بڑی بڑی سلطنت کی حکومت دی تھی۔ آل ابراہیم کون ہیں؟ آل ابراہیم سے مراد ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیغمبر
رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری ہمارے نبی اور رسول ہیں، اس سب کے درمیان جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، جن جن کو اللہ نے کتابیں دی، حکمت دی، بادشاہت دی، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے، خاندان ہے۔ چونکہ ابراہیم کی 2 بیویاں ہیں، سارہ اور ہاجرہ۔ ہاجرہ سے حضرت اسماعیل بیٹے ہیں اور سارہ سے اسحاق بیٹے ہیں۔ اسحاق سے آگے یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، جن میں سے زیادہ مشہور حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور پھر وہ سلسلہ چلتے چلتے نبیوں کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں حضرت ابراہیم کے اسحاق بیٹے کی نسل سے۔ اور دوسری طرف ہاجرہ علیہ السلام کی بطن سے جو بچہ پیدا ہوا وہ اسماعیل ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا خاندان بہت معتبر اور بہت ہی اعلیٰ نسل خاندان تھا، لیکن باوجود اعلیٰ نسل عزت اور حکومت اور دنیا کی قیادت کے باوجود ہونے کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے خاندان سے کوئی نبی پیدا نہیں کیا، چونکہ اس خاندان سے اللہ کو آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ تو چنانچہ جتنے بھی یہود ہیں، جتنے بھی نصارہ ہیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں، ان سب کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور اس آل ابراہیم میں بڑی بڑی بادشاہتیں گزری۔ سیدنا یوسف کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی بادشاہت دی، اور ان کو اور ان کے خاندان کو بڑی بڑی عظیم بادشاہت دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی عظیم بادشاہت دی۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم بادشاہ بنایا، اور ایسا بادشاہ، ایسی حکومت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے، اللہ جو مجھے شان اور شوکت اور عزت حکومت دے وہ کائنات میں کسی کو نہ دینا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی شان و شوکت والی عزت دی، ایسی شان و شوکت والی بادشاہت دی جو اول اور آخر کسی بادشاہ کو نہیں دی۔ یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ کا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، لیکن اتنے بڑے بڑے انعامات ہونے کے باوجود میں ان میں سے کچھ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ لوگ خود بھی رکے رہے اور دوسروں کو بھی ظاہر روکتے رہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے جو اس دین کو نہیں مانے ان کے لیے کافی ہے۔ اللہم لا جعل منہم، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 56 ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہم عنقریب ان کو آگ میں ڈال دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی وہ آگ میں ان کی جسم کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے، نیا ان کو کھال دے دیں گے، نئی باڈی دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ مزید چکھیں۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے عزیزاً زبردست، حکیماً حکمت والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنے غضب کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت ہی شفیق ہیں، وہی فوراً سے نرمی و محبت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے ہیں، وہ عامل الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالحہ بھی کیے ہیں، سندخلہم، عنقریب ہم ان کو داخل کریں گے، کہاں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گرمی کا موسم ہے اور ابھی یہ سوچ کر ہی اتنا خوبصورت اور اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی فیلنگ آتی ہے کہ ایک باغ ہو خوبصورت، آم کا، انگور کا، فروٹس کا، اور اس کے اندر ایک نہر ہو ٹھنڈے پانی کی، اور ہم اس کے اندر اپنی پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اتنا خوبصورت سین فیل ہوتا ہے، فیل کرنے سے اتنا مزہ آتا ہے۔ وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اس کے باغات، اس کی نہریں، اس کا پانی، اس پانی کا ذائقہ، اس ٹھنڈ کا کیا انداز ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہ ہم پر اپنی نظر رحمت کر دینا، ہے تو بہت گناہ گار، لیکن تیری رحمت، تیرا فضل ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔
لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں بھی ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، وہاں گھنی سائے کے گھنی چھاؤں کے سائے درخت ہوں گے، بڑے بڑے درخت ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان جنتیوں میں سے بنا دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگلی آیت کے حوالے سے بھی ہے اور اس آیت کے حوالے سے بھی ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ لا یظل الا ظل اللہ، اس دن ایسا دن ہوگا قیامت کا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ اس میں سحر فہرست وہ شخص آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، امام بنایا، اور اس نے عدل انصاف کے ساتھ حاکمیت اپنی پوری کی۔ دوسرا وہ شخص جو اپنی جوانی میں ہی اللہ کی خاطر اپنی دلی خواہش سے خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ابھی ایک نماز پڑھ کر آتا ہے، دوسری کا انتظار ہوتا ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ چوتھے وہ شخص جو اللہ کی خاطر دوستی رکھتا ہے کسی کے ساتھ اور اللہ کی خاطر ہی دشمنی رکھتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اور 5واں وہ شخص جس کو کوئی حسین اور مالدار عورت اپنی طرف بلائے، وہ کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ اور 6واں وہ شخص جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اس قدر محبت سے چھپا کر کہ اس کے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور 7واں لاسٹ والا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کی خاطر رویا ہو اور اس کی آنکھیں بہہ گئی ہوں اللہ کے خوف سے، اللہ کے غم سے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر لے، تاکہ وندخلہم ظلا ظلیلا، اس دن ہم بھی گھنی چھاؤں کے سائے میں جگہ مل پائے ہمیں۔ آیت نمبر 58 ہے، ان اللہ یأمرکم تعدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے جن لوگوں کی امانتیں تمہارے پاس ہیں، ان امانت داروں کے امانتیں جو ان کے حقدار ہیں ان کو ان کی امانتیں واپس لوٹا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو ان تحکموا، فیصلہ کرو تو ان تحکموا بالعدل، عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، نعم یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ اس طرح کی اچھی باتیں کر کے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے سمیعاً، سننے والا، بصیراً، دیکھنے والا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، جو تم میں سے اللہ نے حق کے مقرر کر دیے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب بھی زندگی میں کوئی تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، تو اس جھگڑے کو، اس تنازع کو اللہ کی طرف لے کر جاؤ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے جاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور آخرت پر ایمان لاتے ہو تو اپنا فیصلہ اللہ کی طرف لے کے جاؤ۔ ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ بہت ہی بہترین کام ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھی چیز ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلامی ریاست کے 4 موٹے اصول سمجھا دیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہر قسم کے قانونی سیاسی اختیارات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاتے ہیں۔ اگر ہم آج کی زبان میں بولیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی قانونی اور سیاسی جو احکامات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو جاتے ہیں۔ قانون سازی، حل و حرمت، اوامر و نواہی کہ جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی ہمارے سیاسی نظام چل رہے ہیں اس کو جو اللہ نے ہمارے ثبوت، انسانوں کے ثبوت ڈالے ہیں یا کسی ادارے کے ثبوت ڈالے ہیں، تو اسلامی نظام حکومت میں یہ لازمی ہے
کہ جس ادارے یا جس انسان کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے لے کر چلے۔ تو جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے، جب بھی کوئی چیلنج پیش آئے لائف میں، وہ ہمارا قانونی ہو، ہمارا پارلیمنٹ کا ہو، ہمارا سیاسی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، جمہوری ہو، کوئی بھی ہمارا زندگی کا فیصلہ ہے، ہمیں اس فیصلے کو سب سے پہلے اللہ کی طرف لے کر جانا ہے، یعنی کتاب اللہ میں اس کا حل دیکھنا ہے۔ اگر ہمیں قرآن سے اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر قرآن سے ہمیں زیادہ اچھی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ قرآن کی بہت سی آیات بہت تفصیلاً نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھانے والے ہیں، تو پھر ہمیں احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، وہاں سے مسئلے کا حل دیکھیں گے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں اگر کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو اولی الامر جو ہے ہمارے درمیان، ان کا اور اس سے بھی پہلے صحابہ اکرام کا جو زندگی کا طرز عمل تھا، جو ان کی پریکٹیکل لائف تھی، اس کی طرف دیکھ کر مسئلے کا حل دیکھنا پڑے گا۔ اور سب سے آخر میں علماء اکرام کا اجماع، سارے علماء اکرام کتاب و سنت سے ایک فیصلے پر متفق ہوں گے، اور وہ فیصلہ کتاب و سنت اور صحابہ کے طرز عمل کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسلامی نظام زندگی، ایک اسلامی معاشرت، اسلامی معاشرے کو چلانے کا حکم دیا ہے۔ تو اطاعت جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن سے مسئلے کا حل کیا جائے گا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، اور اس کے بعد اگر مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہے تو پھر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے، اور لاسٹ میں ہم اولی الامر سے مراد ہے ہمارے جو ذمہ داران، ہمارے جو حکومی عدلیہ ہیں، ہمارے علماء اکرام ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے جو ہمارے سیاسی، معاشرتی، معاشی لوگ ہیں، جن کے کاندھوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلطنت کا، جن کے کاندھوں پر اللہ تعالیٰ نے امیر ہونے کا جو ہے وہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، ان کے فیصلے کو دیکھنا ہوگا۔ تو یہ 4 اسلامی حکومت کے موٹے موٹے اسلوب، اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھا دیے ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ ان اصولوں پر عمل کرے گا تو کبھی وہ ذلت اور پستی کی طرف نہیں جائے گا، وہ معاشرہ انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس بھی سرخروہی کے ساتھ جائے گا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے میری اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص پر امیر کا حکم ماننا اور اس کو سننا اور ماننا فرض ہے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو۔ ہاں، اگر امیر یا حاکم وقت جو ہے وہ گناہ کا حکم دے رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، لیکن جماعت کے امیر کی اطاعت کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیر کی اطاعت کا بھی مسئلہ حل کر دیا ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی کے طرز عمل کو بھی دیکھنا لازمی ہے ایک مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ اور حدیث وہ تو لازمی ہے ہی ایک مسلم معاشرے کے لیے۔ یہ تو اسلام کی جڑیں ہیں، اس جڑوں سے تعلق توڑ کر کوئی معاشرہ اسی درخت کی طرح ہو سکتا ہے جو درخت اپنی زمین سے، شاخوں سے اکھیڑ دیا جائے گا۔ تو جب جو درخت ہے اپنی شاخوں کے سے زمین سے اکھاڑ دیا جائے گا، وہ کٹ جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ سوکھ جائے گا، وہ صرف جلانے کے کام آ سکتا ہے۔ تو اس لیے معاشرے کو اپنی مٹی کے ساتھ اپنے نبی، اللہ، کتاب و سنت کی جڑ کو مضبوط رکھنا ہے اپنے ساتھ، اسی سے وہ معاشرہ پھلے گا، پھولے گا اور ایک تناور درخت بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا
جہاں جہاں بھی جو ہے وہ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑے رکھے، کیونکہ اپنی سنت اور قرآن سے جڑنے سے ہی کسی قوم کی بلائی ہے، اور قرآن و سنت سے تعلق توڑ دینے سے ہمیشہ قومیں پستی اور ذلت میں جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔